خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں، خاموشی کا خیال رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. خاموشی کا خاص خیال رکھیں. یہ اجلاس ہے جس میں سنا جاتا ہے، باتیں نہیں کی جاتی. نقش پائے المومنین یعنی اسے پردہ سننے والی محترم خواتین، آج کا یہ اجلاس اور آج کی یہ محفل میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی محفل ہے، اور خاص طور سے اس مہینہ مفتیان میں ایک پہلا موقع ہے جہاں پر صرف خواتین کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے. اس موقع پر میں آپ تمام خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ اجلاس غفلت النساء بزم خواتین کا افتتاحی اجلاس ہے، جس میں ہمارا شریک ہوئے ہیں. میری مختصر سی تقریر کا عنوان ہے عورت، مسجد اور تعلیم. آئیے اس عنوان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور اس اجلاس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف موقعوں میں عورتوں
کا ذکر کیا، عورتوں کی اہمیت کو بتایا اور دین کے معاملے میں، دین کے معاملات اور مسائل کے اندر عورت کو ایک خاص اہمیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے فرمائی، پھر آپ کو تمام اسماء کا علم دیا، جنت و دوزخ کے بارے میں بتایا، چاند ستاروں کے بارے میں بتایا، زمین و آسمان کے بارے میں بتایا، کائنات کی ایک ایک مخلوق کے بارے میں علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم کو ہر وہ بات بتائی گئی جو ان کے لیے ضروری سمجھی گئی، ہر وہ بات بتائی گئی جو اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھی، ہر وہ بات بتائی جو ایک اپنے نائب کو، اپنے خلیفے کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر میں اپنا ایک وزیر بنانے والا ہوں، زمین پر میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں جو اشرف المخلوقات ہوگی، جو رئیس المخلوقات ہوگی، جو تمام مخلوقات میں بزرگ ہستی ہوگی اور جو تمام مخلوقات پر کنٹرول کرے گی، تمام مخلوقات کی وہ حاکم ہوگی اور تمام مخلوقات اس کی محکوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میری عبادت کے لیے اور میری ربوبیت کے مظہر کے لیے، ربوبیت کے اظہار کے لیے میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور وہ نائب کون؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی ذریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی اور ان کو تمام اسماء کا علم دیا اور پھر ان کو بتایا کہ یہ جنت ہے، جنت کے اندر آگ کو رکھا۔ پھر چند دنوں کے بعد دیکھا کہ حضرت آدم تنہائی سے گھبراتے اٹھے، آگ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے بیوی ہوا کو پیدا کیا اور پھر کہا فرمایا کہ تم دونوں کے زوجکل، یعنی تم دونوں اس جنت کے اندر رہو اور اس جنت کے اندر تمام چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو، تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، جنت کی ایک ایک چیز سے تم استفادہ کر سکتے ہو، مگر ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ فرمائی۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بیوی ہوا کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے، آدم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آدم کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے، یعنی آدمی کی تمام تکلیفات کو دور کرنے کے لیے ان کا شریک حیات اور ان کا شریک غم، ان کا شریک سکھ اور ان کی خوشیوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے بیوی ہوا کو، یعنی ایک عورت کو بنایا ہے۔ اور آج یہی عبد النساء ہے جو انہی عورتوں کے اوپر منحصر ہے اور وہ دین کا کام کر رہی ہے۔ دین کی جب جب ترویج کی ضرورت پڑی، عورت نے اپنا حصہ ادا کیا، عورت نے اپنا رول ادا کیا۔ جب جب دین نے ان سے قربانی مانگی، انہوں نے قربانی کو پیش کیا۔ جب عبادت مانگی تو انہوں نے اپنی عبادتیں اس کو دی۔ جب دین نے ان سے ریاضت کو مانگا تو انہوں نے ریاضت اور جد و جہد کو عطا کیا۔ جب دین نے ان سے چین کو مانگا تو چین دیا، جب دین نے ان سے سکھ مانگا تو سکھ کو دیا۔ جب دین نے ان سے ہر چیز کا مطالبہ کیا ہے، برابر مردوں کی طرح عورتوں نے بھی قربانی پیش کی ہے۔ آج ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ ہے، جو اسلام کی سب سے اول شہیدہ ہے اور ان کو سب سے اول شہید ہونے کا ان کو مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے۔ یعنی بی بی سمیہ وہ عورت تھی جنہوں نے اپنے دین حق کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بچانے کے لیے، اپنے دل میں اللہ کی حیبت کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو باقی رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ دنیا کی تمام آسائشات کو استعمال کر لے۔ انہیں لالچ دیا گیا، انہیں ہر طرح کی تما دلائی گئی، انہیں ہر طرح کا مطالبہ پورا کرنے کا ان سے وعدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے توحید
توحید سے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، اپنے دل میں عزم مصمم کو سامنے رکھا، رسول اللہ کی محبت کو سامنے رکھا، اس بات کو گوارا کر لیا کہ اپنی جان تو دے دے لیکن اپنے عقیدے کو انہوں نے قربان کرنا نہیں چاہا، انہوں نے اپنے ایمان کو قربان کرنا نہیں چاہا، ایک ایمان کے اندر ایک ذرہ بھر بھی کبھی آنے نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس بات کو ترجیح دی اس دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی کو اپنا لے، لیکن انہوں نے اپنے کلمے کو نہیں بدلا۔ ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک ہے، یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ کی رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، یہ کہنا چھوڑ دو۔ لیکن حضرت سمیہ نے سب سے پہلے قربانی پیش کی، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ وہ آپ حضرت سمیہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ مردوں سے عورتیں کم نہیں ہیں، مردوں سے عورتیں کوئی بھاری کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، بلکہ جب وقت پڑا تو مردوں پر بھاری آنے والی ہے۔ یہ کسی طرح سے ایک صحابیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھی، احد کے میدان میں تھی، احد کے میدان میں تیروں کی بارش آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر نیزے برسائے جا رہے ہیں، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، ایسے میں 2-3 صحابہ کرام آپ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ نیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تیروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے نیزوں سے بچانے کے لیے وہ اپنے سینوں کو پیش کر رہے ہیں اور پھر سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسی صحابیہ ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زخموں کو دھویا اور پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر آ رہے تھے انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پر لیا ہے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جسم پر انہوں نے زخم کو برداشت کیا، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تیر آنے لگے، کوئی زخم آئے، کوئی پتھر آئے اور کوئی نیزہ آئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو مردوں سے زیادہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اور عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا۔ ایک اور صحابہ جب جنگ احد سے واپس جا رہے ہیں، تمام مسلمان مدینہ لوٹ رہے ہیں، مدینے کو آ رہے ہیں، ایسے وقت میں ایک صحابیہ مدینے سے نکل کر بھاگتی جا رہی ہے احد کے میدان کی طرف۔ کسی نے روک کر پوچھا کہ اے بیوی جاتی کہاں ہو، کہاں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں احد کے میدان جا رہی ہوں۔ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا لڑکا احد میں کام آ گیا ہے، آپ کا لڑکا شہید ہو چکا ہے، آپ کے لڑکے کی شہادت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے کی شہادت ہوئی ہے یہ بات الگ رکھو، لیکن بتاؤ کہ میرے محمد کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہے، بعافیت ہے۔ پھر آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کسی نے آپ کو روکا اور یہ کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر کی شہادت ہو گئی، احد کے میدان میں آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوتا ہے یا میرا شوہر شہید ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ ہے کہ میرے محمد کیسے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنا ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ آگے بڑھتی گئی، ان کے خرابت داروں کی شہادت کی اطلاع ملتی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کون خرابت دار شہید ہوتا ہے، مجھے یہ تو بتاؤ کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی معیار ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع ما جئت بہ، یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ حتی یکون ہواہ تبع ما جئت بہ، جب تک کہ ان کی خواہشات بھی میری اتباع میں نہ جائے اور میری محبت ان کے اوپر غالب نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی ہے وہیں پر مردوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج یہی حفلۃ النساء ہے، حفلہ کے معنی محفل کے آتے ہیں، بزم کے آتے ہیں، اور نساء کے معنی عورتوں کے آتے ہیں، عورتوں کی یہ بزم۔ اس بزم کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آئیے میں تھوڑی سی تشریح کے سامنے آپ کے سامنے کروں۔
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے، میں درمیان میں خواتین سے کہوں گا کہ براہ کرم آپ خاموشی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ کوئی میلہ یا کوئی ایگزیبیشن نہیں ہے کہ آپ باتیں کرتے بیٹھی ہیں۔ یہاں پر تذکر رسول ہو رہا ہے، یہاں پر دین کی بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھیں اور خاموشی سے سنیں، باتیں زندگی بھر ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب دو عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ خاموش بیٹھے۔ ایک فلاسفر نے یہ کہا کہ جب دو عورتیں ملتی ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ خاموش بیٹھے، اور اس بات کا ثبوت نہ دیں۔ ہم اس بات کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ جب نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، نماز کے تمام قوموا للہ قانتین خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ آپ براہ کرم، میں اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ براہ کرم خاموشی کا خاص خیال رکھیں اور میری بات کو سنیں، مجھے بات کرنے دیں۔ تو اس حفرت النساء کا مقصد، اور آپ کو یہاں تک جو زحمت دی گئی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کریں۔ میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ یہی وہ عورت ہے جس نے اسلام کی ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے مسائل، جو گھریلو مسائل ہیں، جو گھریلو احکام ہیں، اور وہ مسائل جن کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، آپ کے گھر کے اور آپ کے گھر والوں سے تعلقات پر ہے، وہ تمام مسائل کو بیان کرنے والے آپ کی زوجات ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، اور آپ کی وہ بیویاں ہیں جن کو ہم ام المومنین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ، حضرت زینب، اور اسی طرح سے دوسری تمام جتنی بھی امہات المومنین ہیں، انہوں نے دین کا آدھا حصہ انہوں نے اپنے طور پر ادا کیا ہے، اور علم کا آدھا حصہ انہوں نے اپنے طور پر دیا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ مسائل کا، فقہی مسائل کا اکثر حصہ بی بی عائشہ سے مروی ہے، اور بی بی عائشہ نے ان مسائل کو بیان کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ترویج، دین کی اشاعت میں عورتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے معاشرے کی تعمیر میں لگیں، اپنے معاشرے کی تعمیر کے اندر، اپنے معاشرے کے سدھار کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو بد اعتقادی بڑھتی جا رہی ہے، جو بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، اللہ پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، رسول اللہ پر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور ہم نے ایسے ویسے عقیدوں کو پالنا شروع کیا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان عقائد کے اوپر چلیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، یا پھر جو ہے جن پر چلنے کے لیے خلیفۃ اللہ مجدد نے فرمایا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، یعنی ہمارا مذہب کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہ کوئی نیا دین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی نئی شریعت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی نئے مسائل کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی نیا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی امینڈمنٹ اور نہ کوئی کسی چیز کی اس کے اندر کمی لانے کے لیے آئے ہیں، نہ شریعت کے اندر کوئی تنقید کرنے کے لیے، نہ شریعت کے اندر کوئی بڑھاوا دینے کے لیے ہم آئے ہیں، بلکہ ہمارا آنا مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ ہے، یعنی ہم صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مبعوث من اللہ، مامور من اللہ ہے، صرف اسی کام کے لیے کہ کتاب کی تعلیم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم اس بات پر کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہ صرف بچائیں بلکہ توحید کو بھی بچائیں۔ توحید، اللہ کے خلیفے نے ارشاد فرمایا کہ میں مخلوق کو توحید کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں۔ توحید، دعوت عبادت بھی گناہ،
دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا. خلیفۃ اللہ کا صرف دو مقصد ہیں. آج ہم نے بہت سی رسموں کو ایجاد کر کے کہتے ہیں کہ یہ مذہبیت، بہت سی عادتوں کو اپنا لیا اور کہا کہ یہ مذہبیت، بہت سی بدعتوں کو اپنا لیا اور کہا کہ یہ مذہبیت، بہت سے ایسے رواجوں کو رواج دے دیا اور کہا کہ یہ مذہبیت. معاف کیجئے، مذہبیت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کلچر ہے. یہ جو ہماری رسمیں ہیں، یہ جو ہمارے رواج ہیں، یہ جو ہمارے طریقے ہیں، یہ جو ہمارے مراسم دینیہ ہیں، یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو ہماری تہذیب ہے. ہمارا اصل دین کیا ہے؟ یہ توحید ہے اور دوسرا ختم رسالت پر ایمان ہے. اصل دین تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کو جگہ دی جائے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے، ایک اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے، ایک اللہ کے لیے ماتھا ٹیکنے والے، ایک اللہ کے لیے رکوع کرنے والے، ایک اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے، ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے لیے قربانی دینے والے، ایک اللہ کے لیے ایثار کرنے والے، ایک اللہ کے لیے اپنے چین سکھ کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے والے. صرف اس کا مسئلہ ہمارا ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے خلیفۃ اللہ دنیا میں تشریف آئے برائے احیاء دین. یعنی خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے کہ ہمارا آنا دین کے احیاء کے لیے ہے، سنتوں کے زندہ کرنے کے لیے ہے. سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا ہے. آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی تنقید کی جاتی ہے، اس میں کمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خلیفۃ اللہ یہ کبھی گوارا نہیں کرتے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارا آنا تو صرف ہمارا آنا اختلاف سورہ توحید کے لیے ہوا ہے یا پھر سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوا. مہدی موعود علیہ السلام نے یہ تعلیم پیش کروائی اور دنیا کے سامنے رکھا. آج ضرورت ہے کہ ہم اس کو عام کریں. مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ. میں تمام میری بہنوں سے میں گزارش کروں گا، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں آپ مغرب کی نماز پڑھ کے باوضو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اجلاس میں آپ شریک ہیں. مسجد کی یہ صفحے ہیں جس پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سجدے کیے گئے ہیں. مسجد کا یہ فرش ہے جس پر کئی لوگوں نے آ کر سجدے کیے ہیں. مسجد کی یہ دیواریں ہیں جنہوں نے نمازیوں کو دیکھا ہے. مسجد کی یہ چھت ہے جنہوں نے نمازیوں کو دیکھا ہے. اس مسجد میں سوائے اللہ کے نام کے اور کوئی نام نہیں لیا جاتا. اللہ کی عبادت کے اور کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. ایسے مقدس مقام پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے، قیامت کے روز یہ پوچھے کہ میں نے تمہیں عقل سلیم دی تھی، میں نے تمہیں دل دیا تھا، میں نے تمہیں سمجھداری دی تھی، تم نے دنیا کے اندر اس کو کہاں پر استعمال کیا؟ کیا میرے دین کے لیے تم نے استعمال کیا یا پھر تم نے دنیا داری کے لیے اور دین کو مٹانے کے لیے استعمال کیا؟ آپ کو سوال کیا جائے گا. قیامت کے روز کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا سوال و جواب ہر ایک سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب لیں گے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، چاہے وہ ادنا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ الزام میں مت رہے کہ تم محمد کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی عمل کو پوچھے گا، تجھ سے بھی اعمال کے بارے میں مطالبہ کرے گا اور تجھ سے بھی پوچھے گا، حساب و کتاب لے گا. اسی کو خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میاں احمد تم یہ مت سمجھو کہ تم مہدی کے فرزند ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر تم سے مہدی کے فرزندی نہیں پوچھے گا. تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم احمد کے بیٹے ہو یا محمد کے، بلکہ تم سے پوچھے گا عمل و محبت صاحب کرسی. تم سے پوچھے گا تو عمل و محبت کو پوچھے گا. تم سے پوچھے گا تو یہ تو عمل پوچھے گا اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کو پوچھے گا. آج ہمیں رسموں سے محبت، آج ہمیں رواجوں سے محبت، آج ہمیں ہمارے مراسم دینیہ سے محبت، آج ہمیں اپنے آباء و اجداد سے محبت، آج ہمیں محبت ہے تو باطل عقیدوں سے محبت ہے، لیکن ہمیں محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ہے. جب بات شریعت کی آتی ہے تو قسم خدا کی مسلمان وہ ہے
شریعت کے تحفظ کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہوں، یہ کہنا ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ آج کا معاشرہ آپ سے سوال کرتا ہے میری بہنوں، آج کے حالات آپ سے سوال کرتے ہیں میری بہنوں، کہ آپ اس وقت صرف اس بات کو رکھیں کہ یہ ایک ہی در ہے جس کے آگے جھکنا ہے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ تمہیں یہ زندگی کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ نعمتیں کس نے عطا کی؟ تم کو ہاتھ کس نے دیے؟ تم کو زبان کس نے دی؟ تم کو خوبصورتی کس نے دی ہے؟ تم کو عقل کس نے دی ہے؟ تم کو دل کس نے دیا؟ تم کو پیر کس نے دیے؟ تم کو گھر کس نے دیا؟ تم کو کھانا کس نے دیا؟ اور تمہیں پال کون رہا ہے؟ تمہارا پالن ہار کون ہے؟ اور تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیں زندگی دیا ہے، جس نے ہمیں حیات عطا کی، جس نے ہمیں زندگی کی ایک نعمت عطا کی، جس نے ہمیں ہاتھ دیے، جس نے ہمیں پیر دیے، جس نے ہمیں دل دیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی عبادت کے لائق۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا پالنہار ہے، جو میرا اور تمہارا ہی نہیں بلکہ تمام عالموں کو پالنے والا ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آج اس اللہ کی مسجد میں، آج اس اللہ کے گھر میں آپ سے یہ وعدہ ہوگا کہ آپ کی یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے گی، آپ اگر رکوع کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے، آپ کی نماز اللہ کے لیے ہوگی، آپ کی عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ اور توکل آپ رکھیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت مجھ سے متفق ہیں اور یہ وعدہ بھی کر رہی ہے دلی دل میں، اور مجھے پورا آپ کے اوپر اطمینان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ جو ہے ان باتوں کو اپنے پلوں سے باندھیں گی اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ آج دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، دنیا چاہے جس طرف جائے، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد ایک کالی کوٹھی ہوگی، وہاں پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ ہمارا بیٹا ہوگا، نہ ہمارا شوہر ہوگا، نہ ہمارا باپ ہوگا، نہ ہمارا بھائی ہوگا، نہ ہمارا کوئی اور رشتہ دار ہوگا، بلکہ کالی کوٹھی ہوگی۔ وہاں پر ہمیں مٹی کے نیچے داب دیا جائے گا، پھر وہاں پر آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے، چوتھا کوئی سوال نہیں ہوگا، صرف 3 سوال کیے جائیں گے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کیا اس وقت جا کر بتائیں گی کہ فلاں صاحب نے جو میرا علاج کیا تھا وہ میرے رب ہے؟ کیا وہاں پر جا کر بتائیں گی کہ فلاں بازار کی جو گزر ہے وہ میرا رب ہے؟ کہ تم جا کر بتائیں گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ تھا وہ میرا رب ہے؟ کس کے بارے میں بتائیں گی؟ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالیے۔ وہ کالی کوٹھی کے اندر پہلا سوال ہوگا من ربک کا۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ اللہ کو واقعی میں وحدہ لا شریک مانتی ہے اور آپ نے شرک نہیں کیا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ۔ اللہ کرے یہاں پر جتنی عورتیں بیٹھی ہیں اور جتنی عورتوں کے اور جتنی میرے بہنوں کے رشتہ دار موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے یہ کلمہ اور یہ جواب نصیب فرمایا قبروں میں کہ وہ کہتے کہ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو، تم سنی ہو، تم تبلیغی ہو، تم مذہبی ہو، تم شافعی ہو، تم حنفی ہو، تم مالکی ہو، تم حنبلی ہو، تم کون سے فرقے کے ہو، دیوبندی ہو، غیر دیوبندی ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ صرف یہ سوال ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو تمہیں بتانا پڑے گا۔ اگر واقعی ہم نے اسلام کے اوپر عمل کیا، اپنے دین کے اوپر عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، تو ہمارے منہ سے نکلے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اور اسلام ہی پر میری موت ہوئی ہے اور اس نے خاتمہ میرا ہوا ہے۔ یعنی آپ کا دین اسلام ہے۔ آپ کے تمام جو فرقے ہیں، تمام جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر بنایا ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، یہ ہماری ایک آئیڈینٹی کے لیے ہے، ہماری ایک شناخت کے لیے ہے، لیکن اصل دین تو اسلام ہے، جس کی اشاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے اسی اسلام
اسلام کو پیش کیا جس اسلام کو رسول اللہ نے پیش کیا، اور خلیفۃ اللہ نے اسی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے بھی وہی اسلام کو پیش کیا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کون ہے، آپ جانتی ہیں؟ خبر میں تیسرا سوال یہ ہوگا، ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جائے گا، ایک ہستی کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، آپ جانتی ہیں؟ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا یہ تو میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زبان سے یہ کلمہ جیسے یہ زبان سے نکلے گا، فرشتہ کہے گا کہ نم کنومت البروس، تم ایک دلہن کی طرح سو جاؤ، تم نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، اب قیامت ہوگی اور قیامت کے وقت میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ ان تین سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ تعالیٰ کے محبت کو دل میں لائے، توحید کو پکڑے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کو پکڑے، شریعت کو پکڑے، اور تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان سے محبت کرے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے میرا آج کا عنوان عورت، مسجد، تعلیم۔ عورت، جس کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلا ہے، اس کے بارے میں مزید میں آپ کے سامنے میں پھر سے بیان کروں گا۔ اور اس وقت مسجد، یہ مسجد میں جو جلسہ رکھا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی نماز کی جگہ، اللہ کی عبادت کی جگہ، مدرسہ، مکتب، قرآن پڑھانے کی جگہ، قرآن سکھانے کی جگہ، حدیثیں بیان کرنے کی جگہ، مسائل بیان کرنے کی جگہ، اور اسی طرح سے جنگ کی پلاننگ کرنے کی جگہ، اور اسی طرح سے اسلام کی اشاعت کے لیے مصلحت اور حکمت عملی تیار کرنے کی جگہ، یہی مسجد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی مرکز تھی، مسجد ہی سینٹر تھا، تمام وہاں پر جمع ہوتے اور تمام وہاں پر پوچھا کرتے اور ایک دوسرے کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نے اسی روایت کو سامنے رکھا ہے کہ عورت، مسجد اور تعلیم، یہ تینوں کا گہرا تعلق ہے۔ عورت کا اور تعلیم کا، یہ دونوں کا تعلق مسجد سے ہے، اور مسجد ہی میں آپ بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں اور تعلیم بھی لے سکتی ہیں۔ گھر میں زیادہ آپ سے وقت نہیں لوں گا، آپ گھروں کو چھوڑ کر آئی ہیں، اپنے شوہروں کے حوالے کر کے آئی ہیں، شاید آپ کے جانے پر وہاں پر سالن اور روٹی تیار رہے گی، چاول بھی تیار رہے گا، آپ جا کر اس کو نوش کر سکتی ہے۔ مغرب میں میں نے گزارش کر لی ہے کہ آج ایک دن آپ اپنے گھروں کو سنبھالیں، کیونکہ آج ہماری مائیں بہنیں دین کو سنبھالنے کے لیے باہر نکلی۔ آپ کا جذبہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے کہ آپ نے دین کو تھامنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کو مزید اس کے اندر جلا بخشنے کے لیے آپ یہاں پر آئی ہیں، اور آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کو دین کی بھی فکر ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب اس وقت میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا، چونکہ آپ کے سوالات اور جوابات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفلۃ النساء کا مقصد، کہ جو بس بنائی گئی ہے، یہ مقصد صرف جو ہے 2 گھنٹے 1 گھنٹہ بیٹھ کر ہم مسجد کے اندر کوئی ایک تقریر کر لیں، آپ کی کوئی تقریر ہو جائے، آپ میں سے کوئی اس میں حصہ لے لے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو میں گھر کے اندر موجود تھا، اور میں پھر درمیان میں آتے وقت میں آیا اپنی تقریر سے پہلے، تو مجھے بالکل اچھا لگا کہ آج کچھ وقت کے لیے مسجد آپ کے حوالے ہو۔ اب تک ہم ہی نے اس مسجد کو سنبھالا، ہمارے ہی کنٹرول میں یہ مسجد کا نظام، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اس مسجد کو تھاما ہے۔ لیکن براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ مصلی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ امامت پر آپ کا کوئی حق ہے۔ آپ اس مسجد میں آ سکتی ہیں، اس مسجد کے اندر علم کی شمع روشن کر سکتی ہیں، اس مسجد کے اندر اسٹڈی کا ماحول بنا سکتی ہے، اس مسجد کے اندر افہام و تفہیم کا ماحول بنا سکتی ہے،
اور ہر طرح کی آپ کو یہاں پر چھوٹ دی جائے گی، ہر طرح کے آپ کا ویلکم کیا جائے گا، اور آپ اس کو بالکل اس مسجد کو آپ ایک مرکز کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ آج سے میں اس بات کی آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفرۃ النساء کے تحت خواتین کے لیے ایک اسٹڈی سرکل کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میں جو اس اجلاس کے ناظم ہیں، جنہوں نے زندگی کی پہلی تقریر یہاں پہ کی ہے، ویسے ہم اور بچے تو روزانہ ایک تقریر سنتے رہتے ہیں گھر کے اندر، آپ لوگوں نے پہلی تقریر سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا زور بیان اور کرے، اور آپ میں سے بھی میری ایسی بہنیں ہیں، وہ بھی اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں اور وہ بھی ہمت کرتی ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بھی آ کے کہہ سکتی ہے، اور ہم اس بات کے لیے پوری طور سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کی ایک جماعت تیار ہو جو دین کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے۔ آج جلسے جلوسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے گھر کے اندر خود اس بات کا ماحول پیدا کر سکتی ہے، اسلامی ماحول میں ڈھال سکتی ہے، اور وہی آپ کا سب سے بڑا ایثار ہوگا اور سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ ایک اسٹڈی سرکل حفرۃ النساء کا ہوگا، جس کے لیے ہمیں کم سے کم 5 والنٹیئرز کی ضرورت ہے، اور میں یہاں پر جو ناظم ہیں، اس اجلاس کی ناظمہ ہیں، اور اسی طرح سے جو نظامت جنہوں نے کیا ہے تمجید والوں نے، ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ 5 یا 7 یا 9 والنٹیئرز کے نام لکھ لیں، یہاں پہ جو بھی ایکٹیو ہیں اور دین کی سوچ رکھتی ہے اور دین کی خدمت کرنے میں آگے رہتی ہے، تو وہ اپنے نام لکھائے۔ ہم ایک ٹریننگ ان کو دیں گے، اس کے اندر اس ٹریننگ کے اندر یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے بعض احکامات کے بارے میں ان کی تفصیل بتائی جائے گی، اور جو عورتوں سے تعلق جو مسائل ہیں ان کا علم ان کو دیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ یہ مسائل آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ یعنی قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اصل قرآن کا مقصد کیا ہے وہ چیز ہم بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ حدیث کے بارے میں بتائیں گے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے تو آپ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ اتنا بتا کر خاموش ہو جائیں گی، لیکن حدیث کا مفہوم بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو قرآن سمجھنے کے لیے عربی لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ بنیادی طور پر تھوڑی سی عربی لینگویج کی تعلیم بھی ان والنٹیئرز کو دیں گے جو 5 7 یا 9 ہوگی انشاءاللہ۔ تو عربی لینگویج، قرآن کے بارے میں تفصیلات اور حدیث کے بارے میں تفصیلات اور معلومات، اور اسی طرح سے فقہی مسائل اور دعائیں اور طریقہ نماز و مسائل وغیرہ دیے جائیں گے۔ پھر آپ کو ایک سلیبس دیا جائے گا اور آپ کے حوالے 5 یا 7 عورتیں یا لڑکیاں دی جائیں گی جن کی تربیت آپ کو کرنی ہے۔ 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا، 3 ماہ میں آپ کو سلیبس پورا کرے گی۔ اس کے بعد حفرۃ النساء کی طرف سے ایک ایگزام لیا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، اور اس کے اندر آپ کو سند دی جائے گی کہ آپ کے پاس درکار جو ایک عام مسلمان عورت کے لیے جو معلومات چاہیے وہ مسائل آپ جانتی ہیں اور آپ مسائل آپ کو سمجھا سکتی ہیں۔ اس طرح سے آپ جو ہے دین کی آپ مدد کر سکتی ہے اور دین کی خدمت کر سکتی ہے۔ آپ میں سے جو بھی چاہتی ہے وہ والنٹیئرز کے طور پر 5 یا 7 نام لکھ لیے جائیں۔ اور دوسرا آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ مدرسۃ النساء، ان عورتوں کا مدرسہ ہم اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں اس مسجد میں انشاءاللہ، اور بعد نماز عشاء مدرسے کا قیام ہوگا، بعد نماز عشاء مدرسے کی کلاسز ہوگی، اور اس کے اندر ایک عالمہ جو تمام علوم کو بھی جانتی ہو، قرآن کو بھی جانتی ہو، تجوید کے ساتھ جو پڑھا سکتی ہو قرآن کو اور حفظ بھی کرا سکتی ہو، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ آپ میں سے جو بھی اس میں خواہش رکھتی ہے اس مدرسے میں حصہ لینے کی یا پھر مدرسے میں پڑھنے کی اور مدرسے میں داخلہ لینے کی، وہ اب اس وقت یا پھر جو ہے اگلے 4-5 دنوں میں وہ اپنے نام کو لکھا سکتی ہے۔ بڑی عمر کی عورتیں بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں،
اور چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 6 سال کی عمر سے ہم لڑکیوں کو داخلہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 60 سال کی عورت بھی اگر کوئی اس میں پڑھ سکتی ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی یہاں پر اس موقع میں چرچا ہوگی. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں اور برائے کرم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کو اختیار کریں اور بالکل پورے دھیان کے ساتھ میری اس بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں. انشاءاللہ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکولس بہت ہیں. انگریزی تعلیم کی اسکول ہیں اور اچھی سے اچھی اسکولیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ہم ایک والد صاحب فقیہ ملت علامہ سید یعقوب صاحب علیہ رحمہ کے نام سے ایک اسکول کا قیام عمل میں لانے جا رہے ہیں. آپ غور سے میری بات کو سنیں. اس اسکول کا نام ہوگا مفتی یعقوب برائٹ فیوچر اسکول اور اس کا شارٹ فارم ہوگا مائی برائٹ فیوچر اسکول. برائٹ فیوچر کے معنی چمکدار مستقبل، روشن مستقبل، کامیاب مستقبل. انشاءاللہ اس اسکول کا آپ سوچیں گے کہ اسکول کی ضرورت کیا تھی. اس کے اندر 3 بنیادی باتیں ہیں اور سے آپ سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس اسکول کے اندر دین، ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت کی جائے. اس کے لیے قرآن کی تعلیم اور حفظ قرآن کا انتظام اور اسی طرح سے جو ضروری جو علوم ہے، اسلامی علوم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اس کا اس کو دیا جائے گا. یعنی جو بچہ ہمارے پاس LKG میں آ کر جمے گا اور بچی دونوں، اور جب 10th پاس ہو کر وہ یہاں سے نکلیں گے تو وہ حافظہ ہوں گے، حافظ حفظ کر کے نکلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت علم ان کے پاس ہوگا جس کو وہ لوگوں کو سمجھا سکیں گے اور خود اپنے دین کو سمجھنے کی ان کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا. تو یہ پہلا تو یہ ہے کہ دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے سلسلے میں ہم یہ کام کریں گے. ہمارا جو اسکول رہے گا 6.5 گھنٹے کا رہے گا اور 6.5 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ ہم دین کے لیے دیں گے، قرآن کی تعلیم کے لیے، حفظ کی تعلیم کے لیے اور دینی علوم کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے CBSE کورس اس میں رہے گا اور CBSE کورس کے ذریعے سے ہم اس کو بچے کو پڑھائیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو بالکل پورے انداز میں یعنی ویل ٹرینڈ ٹیچر اس کے اندر رہیں گی اور وہ پڑھائیں گے. اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے اسکول کے قیام کا، وہ ہے ہمارے پاس پردہ. اب اس وقت جو ہے آپ تمام حضرات اس طرف بیٹھی ہیں اور ہم 2 آدمی ایک صاحب جو بیٹھے ہیں وہ مائک کو دیکھ رہے ہیں، مائک سیدھا کر رہے ہیں اور دوسرا میں بیٹھا ہوں اور میرا بچہ بیٹھا ہے. درمیان میں پردہ حائل ہے. یہ اسلامی تعلیم ہے کہ پردہ کرنے کا حکم ہے، بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی یعنی ایمرجنسی ہے. اس موقع پر کسی سے بات کی جا سکتی ہے، کوئی ضرورت کی حد تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، پردہ حائل ہونا چاہیے. تو اسکول کے اندر بھی ہم پردے کا رواج رکھیں گے. لڑکیوں کے لیے الگ سیشن ہوگا، لڑکوں کے لیے الگ سیشن ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کلچرل پروگرام بھی ہمارے اسلامی ہوں گے اور اسلامی طریقے سے ہم وہاں پر پیش کریں گے. جیسا کہ کوئی صحابہ کرام کا واقعہ ہے اس کو ڈرامہ کیا جائے گا اس کے اندر، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کو بیان کروایا جائے گا بچے کے ذریعے سے اور اس کی تفریح کی جائے گی. یہ ہمارا کلچرل پروگرام ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو کہیں گے. تو الحمدللہ اور اس کی مزید تفصیلات ہیں جو ہمارے بروشرز میں آئیں گی، انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گی. تو مائی برائٹ فیوچر اسکول کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور اس کے داخلے شروع ہو چکے ہیں. اسی مسجد میں سامنے جو بلڈنگ تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں سرے 10 ہم 2 کلاسیں ہم شروع کریں گے. پہلی LKG اور دوسرا UKG. 2 کلاسیں اس سال 2016 سے ہم شروع کریں گے. اپریل سے ہماری کلاسز شروع ہوگی اور انشاءاللہ یہ 2 کلاسز کے لیے داخلے ہمارے پاس شروع ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی موقع ہے
کہ آپ کے اپنے بچے یا پھر اپنے رشتے داروں کے بچے یا اپنے گھر میں کوئی بچہ ہے یا اپنے دوستوں میں کوئی بچہ ہے اور اس کو جمانا چاہتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، دونوں کے لیے انشاءاللہ اس میں داخلے شروع ہو چکے ہیں، آپ اس میں داخل کرا سکتی ہیں مسجد کے ماحول میں، اور مسجد کے اندر اس اسکول کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل پورے ویل ٹرینڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ہمارے پاس ٹیچرس آئے، انشاءاللہ مانٹیسری کے جو پڑھی ہوئی ہے اور جو وہاں کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور جن کو تجربہ بھی ہے، جو ایکسپیرئنس بھی ہے، ہم ان ٹیچروں کو ہم یہاں پر لائیں گے اور ان کے لیے الگ سے انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ یہاں پہ بھی جو بھی چاہتی ہے، جو بھی ٹیچر ہے یا پڑھی لکھی ہے، تو وہ اگر ایل کے جی اور یو کے جی کو جڑوانا چاہتی ہے اس اسکول میں تو وہ اپنے درخواست دے سکتے ہیں، اپنا جو بیان ڈاٹا لے کر ہم سے ملاقات کریں، انشاءاللہ ان کا ایک 10-15 دن میں ہم انٹرویو کال کریں گے، انشاءاللہ اس موقع پر آپ کا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو کے ذریعے سے ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ اور اس اسکول کو پڑھانے کے لیے آپ کو موقع دیں گے۔ تو یہاں پر جو بھی حضرات جن کے بچے ایل کے جی کے لیے یا یو کے جی کے لیے ہے، وہ اگر چاہتے ہیں تو اس مدرسہ، یہ جو مدرسہ ہے حضرت بڑے مفتی صاحب کے نام پر اسکول بنایا گیا ہے، مائی برائٹ فیوچر اس اسکول کا نام ہے، CBSE کورس اس کا ہوگا اور پورے تقاضوں کے ساتھ ہم اس کو بالکل جس طرح سے دوسری اسکولیں چلتی ہیں اسی طرح سے بلکہ اس سے اچھا ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ اسکول کا قیام ہوگا۔ تو یہ جو اسکول ہے یہ بڑے مفتی صاحب کے نام سے ہے اور اس اسکول کا یہ پہلا سال ہے، پہلے سال کی پہلی دن آپ کا بچہ یا آپ کی بچی بنے گا، انشاءاللہ آج سے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اسکول ایک بہت ہی بڑا اسکول بنا ہوا رہے گا اور اس وقت ہم یہ کہیں گے، اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ اس کا جو پہلے سال کا جو اسٹوڈنٹ تھا یا اسٹوڈنٹ تھی وہ فلاں صاحب کے فرزند یا فلاں صاحب کے دختر تھی جو اب اس وقت جو ہے فلاں کام میں یا فلاں جگہ پر موجود ہے۔ تو ہم اس بات پر فخر کریں گے، اس مسجد کی، اس اسکول کی پہلی عید اور اس اسکول کی بنیاد کے لیے آپ اپنے بچوں کو لائیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس اگر اس ایل کے جی یو کے جی کے لیے بچے ہیں یا پھر آپ کے دوستوں میں یا رشتے داروں میں یا پھر جو ہے آپ کے کوئی دوست دور کے رشتہ داروں میں کوئی ہے، آپ اس کو پرچار کریں انشاءاللہ اور وہ یہاں پر لائیں، انشاءاللہ ہم ان کا داخلہ لیں گے۔ داخلے شروع ہو چکے ہیں، آپ ابھی سے نام لکھا سکتی ہیں اور ایسا بھی آپ لکھا سکتی ہیں، انشاءاللہ اپریل میں اس اجلاس اس اسکول کا کی شروعات ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس اجلاس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہے تو آپ یہاں پر جو نمبرات ہیں، جیسے ایک نمبر میرا ہے 9845367443 9845367443 اور 9535694850 ان نمبروں پر آپ فیڈ بیک کر سکتی ہیں اور اس میں جو بھی کمی تھی یا جو بھی خامی تھی آپ اس کو بتا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہاں پر چند سوالات آئے ہیں اور جو سوالات قریب جو ہے 14 سوالات ہیں اس کے انشاءاللہ میں مختصر طور پر جواب دے رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ پہلا سوال ہے، شب قدر کی نماز فرض ہے یا سنت یا شکرانے کی نماز ہے اور کیوں؟ شب قدر کی نماز شکرانہ ہے، نفل نماز ہے، کیونکہ فرض اس کو کہا جاتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ہو اور جس کو کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں جس کا حکم دے دیا ہو۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفل میں آتی ہیں، مثال کے طور پر جو تہجد کی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن ہمارے اوپر وہ نفل ہے، اور اسی طرح سے بہت سی ایسی نمازیں ہیں جن کو نفل کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اور جو اطلاع دی وہ اطلاع یہ تھی، آپ کو الہام ہوا، وہ الہام یہ تھا کہ آج ہی شب قدر ہے، اے سید محمد اٹھو، آج ہی شب قدر ہے
اور اس کا شکریہ ادا کرنا. تو خلیفۃ اللہ نے جو نماز ادا کی وہ شکریہ کے طور پر ادا کی ہے، نفل کے طور پر ادا کی ہے، نہ کہ فرض کے طور پر. اور جو نیت خلیفۃ اللہ نے مہدی موعود نے باندھی ہے وہی نیت سے نماز پڑھنا ہم پر واجب ہے. یعنی آپ نے جو نیت باندھی تھی وہی نیت باندھنے کا حکم ہمیں ہے. آپ کی نیت سے آگے بڑھنا ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو نیت باندھی تھی شکرانے کی اور اللہ تعالیٰ کو شکریہ آپ نے ادا کیا تھا، لہذا جو ہے یہ نماز شکریہ کی نماز ہے جس کو ہم شکریہ کی نیت سے ادا کرتے ہیں. وضو میں سر کا مسا کرنا ہے یا نہیں؟ وضو میں سر کا مسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یعنی اپنے سروں کا مسا کیا کرو. یہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی نے وضو کا مسا جان بوجھ کر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، تو اس کا وضو نہیں ہوا ہے. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ وضو کے اندر سر کا مسا کرنا ضروری ہے. فرض نماز میں 4 رکعت ہوتی ہے، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا ہے یا پھر صرف 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا، پھر دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھیں، پھر باقی کے 2 رکعت میں نہ پڑھیں. فرض نمازوں میں 2 رکعت یہ غریب بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر زبر سورہ کیا جاتا ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور جو آخری کی 2 رکعت ہے ان میں زبر سورہ نہیں کیا جانا چاہیے، چاہے جماعت میں ہے یا جماعت میں نہ ہو. البتہ جو سنت نماز ہے، سنت نماز میں 4 رکعت میں زبر سورہ کرنا چاہیے. فرض کی 4 رکعت کے علاوہ 3 رکعت کی وتر واجب، 3 رکعت میں زبر سورہ کیا جائے گا وتر میں، اور فرض نمازوں کی 4 رکعت میں. تو 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت میں زبر سورہ کیا جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کر جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں میں صرف 2 رکعت میں، بلکہ آخری کی 2 رکعت میں بھی زبر سورہ کیا جانا چاہیے. 4 رکعت میں بھی زبر سورہ کیا جا سکتا ہے. چوتھا سوال ہے کہ عورت پر ظلم کرنا جو جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات پسند نہ آئے یا بیوی نے آپ کی نافرمانی کی ہو تو آپ اس کو سزا کے طور پر آپ اس سے بات مت کریں، مگر وہ بات جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے، اس کو جب تک اس کا احساس نہ ہو جائے آپ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیں. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ سوئیں، اس کے گھر میں نہ سوئیں، بلکہ جو ہے باہر کی کوٹھی میں یا باہر کے حال میں سو جائیں. اگر پھر بھی نافرمانی کرتے رہے تو دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو آپ جو ہے اس کو ایک ہلکی سی چپل، یہاں کی علاقے میں بولتے ہیں چپٹا کی ایک ٹاپی مار سکتے ہیں. نہ وہ لاتا اسے چپل سے نکال کر مار رہی، ابا باؤ گایا دے رہی، گھر سے نکال کر پھینک رہی، چوٹی پکڑ کر گھسیٹ لو یا گاڑ آ رہی، یہ سب جو ہے غلط. صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک چپل لگا سکتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے. اور بغیر کسی نافرمانی کے عورت پر ظلم کرنا یہ سراسر حرام ہے. اگر کسی نے بغیر عورت کی نافرمانی کی خامخواہ کے اگر کوئی ظلم کیا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی. جس طرح سے عورت کے لیے ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی اگر کرتی ہے تو عورت کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت کی ہوا اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد ظلم کرتا ہے، بلا وجہ ظلم کرتا ہے، خامخواہ ظلم کرتا ہے، کوئی باہر کا جو غصہ گھر کے طرح کر نکالتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے شوہروں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے آپ کو بدلے اور پھر جو ہے شریعت کے معاملوں کو سامنے رکھیں اور عورت کی عزت کرنا چاہیں، کیونکہ عورت کو جو ہے کمتر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. عورت گھر کا کام سنبھالتی ہے اور مرد جو ہے
अगर बेटी हो जाए तो जुल्म करते हैं कि बेटा क्यों नहीं, और अगर औलाद नहीं हुई तो भी जुल्म होता है। औरत कितना बर्दाश्त करे। एक बात मैं बता दूं कि औरत को बेटी या बेटा ये औरत के इख्तियार में नहीं है, बल्कि मर्द की फिजिकली के एतबार से। अगर बेटी होती है और बेटा होता है तो ये उसका कारण, उसका सबब मर्द होता है सही के एतबार से। औलाद नहीं हुई तो इसके ऊपर जुल्म होता है, तो ये जुल्म तो सरासर नाइंसाफी है। इसके ऊपर जो है शौहरों को चाहिए, सासों को चाहिए कि वो इस बात को सोचें कि औलाद देने वाला अल्लाह है। हम औलाद को पता नहीं कहाँ कहाँ मांगे फिरते हैं। अगर औलाद होने को आसान बना कर बांटेंगे, औलाद दिया तो ये करेंगे, मियाँ से दुआ करो औलाद हो गई तो मैं ये बना कर देती हूँ, या फिर जब किसी के मजाक के पास जाकर कहते हैं कि अगर बेटा हो गया या बेटी हो गई तो हम उसका चिल्ला, उसका चलाना आपके पास करेंगे। ये तमाम जो है, ये तमाम गलत तरीके हैं। सिर्फ जो है तरीका ये है कि सलातुल हाजत पढ़े और अल्लाह ताला से मांगे, दुआ मांगे, औलाद मांगे, तो अल्लाह ताला आपको देने वाला है। अल्लाह ताला जो भी करता है वो अपनी मसलियत की बिना पर करता है और हमारे अच्छे के लिए करता है। अगर कोई चीज़ देता है तो उसमें अच्छाई होती है, अगर दे देता है उसमें भी हमारी अच्छाई होती है। तो इसके अंदर जो है औरत का कोई कसूर नहीं है, ये जुल्म नहीं करना चाहिए। औरत जो है उसको बर्दाश्त अगर करती है तो उसको दुनिया ही में जन्नत की बशारत। यानी अगर कोई जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस जालिम का हशर करते हैं और मजलूम के साथ अल्लाह ताला हो जाते हैं। औरत अगर बर्दाश्त करती है तो अल्लाह ताला की मायत में आती है, अल्लाह ताला की पनाह में आती है। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि अगर तुम सब्र करते हो तो मैं तुम्हारा हाथ बन जाता हूँ, तुम्हारी जबान बन जाता हूँ और तुम्हारा मैं पैर बन जाता हूँ। तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारे हाथ से जो काम करते हो तो मैं तुम्हारा हाथ बन जाता हूँ, वो काम मैं करता हूँ। फिर अल्लाह ताला की मायत में जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ब के माने क्या है? लक़ब जो है किसी को टाइटल दिया जाता है, जैसा कि जो है अब आपने मुझे दिया हुजूर, या फिर जो है मुर्शिद, या इसी तरह से कोई एक टाइटल दिया जाता है, इसको लक़ब इसको कहते हैं। मुझे मालूम करना है कि लोग कहते हैं कि औरत का बाहर जाकर कमाना शौहर को कमाई में बरकत नहीं होती। ये कहाँ तक सही है? औरत की मुलाजमत या औरत का जो जॉब करना है ये जरूरत के ऊपर मुनहसिर है। बगैर किसी जरूरत के अगर आप सिर्फ जो है वो गुजारी के लिए या टाइम पास के लिए या फिर जो है बाहर की हवा खाने के लिए अगर मुलाजिमत कर रही है तो ये नाजायज है। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए अगर कोई मुलाजिमत करती है तो जायज नहीं। लेकिन अगर जरूरत है, शौहर कमा रहे हैं लेकिन उनकी कमाई पूरी नहीं होती, मिसाल के तौर पर वो जितना लाते हैं तो उससे घर नहीं चलता और घर के मसाइल नहीं चलते और घर की जो है बहुत सी चीजें अधूरी रह जाती हैं, तो ऐसे मौके पर औरत चाहे वो मर्द का हाथ बढ़ा सकती है कमा कर। उसके लिए तरजीह यह है कि सबसे पहले जो है घर के औरत घर के अंदर रहकर कमाने की कोशिश करे। कोई हुनर, कोई कशीदाकारी, कोई जो है ऐसा काम जो वो खुद कर सकती हो, जिसके घर के अंदर बैठ के कर सकती हो, तो पहले कोशिश ये है कि वो काम करे। अगर उसको बाहर जाना हो तो वो दो मुकामात पर जाकर काम कर सकती है। बल्कि अगर कोई जो ऐसा मुकाम है, ऐसी जगह है जहां पर उसकी जरूरत है, तो वहां की औरतों के ऊपर ये फर्ज किफाया है कि वो वहां पर काम करें। और वो दो जगहें, एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है। अगर किसी हॉस्पिटल में कोई औरत काम नहीं कर रही है तो उस शहर की औरतों पर यह फर्ज है, ये उनके लिए जो है लाजिम है कि उसमें से कोई एक जाकर जो है वहां पर हॉस्पिटल में वो काम करे, नर्स का काम करे, डॉक्टर का काम करे या फिर जो भी टेक्नीशियन का काम करे, जो भी सर्जन का काम करे, जैसी भी अपनी जो सलाहियत है उसके मुताबिक वहां पर काम करना आपके ऊपर वाजिब है। क्योंकि मरीज सिर्फ मर्द ही नहीं होते, औरतें भी होती हैं और औरतों का इलाज औरतों से कराना जायज है, ये जरूरी है। कोई ऐसे इलाज होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बेसतर होना पड़ता है। अगर कोई मर्द डॉक्टर है और
وہاں پر جو ہے عورت کو لے جایا جائے تو بے صبری کا اندیشہ ہے، عزت اور غیرت کا اندیشہ ہے. اسی لیے فقہا نے یہ کہا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر ہاسپٹل میں کوئی عورت کام نہیں کر رہی ہے تو اس کے شہر کے تمام عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر عورتوں کو کام کے لیے بھیجیں. تو عورت کے لیے یہ جائز ہے، بلکہ جو ہے مستحب ہے کہ وہ کسی اسکول میں ملازمت کرے، کسی اسکول میں ٹیچر بنے، جیسا کہ جو ہے برائٹ فیوچر اسکول ہے بننے جا رہی ہے، وہاں پر آپ کام کریں، وہاں پر آ کر آپ ملازمت کر سکتی ہیں پردے میں رہ کر. کیونکہ یہ جو دو پیشے ہیں یہ بہت ہی معتبر اور بہت ہی عزت والے پیشے ہیں، اور اس کے اندر عورتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور عورت اس کے اندر پردے میں رہ کر کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے عورت باہر جاتی ہے اور جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ کمپاؤنڈر بھی نہیں بن سکتی اور ٹیکنیشین بھی نہیں بن سکتی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیچر بھی نہیں بن سکتی. لیکن جو کہیں اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہاں پر یہ دیکھیں کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال کے طور پر جو ہے بینک کی ملازمت ہے، چٹ فنڈ کی ملازمت ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مقام ہے، ایسی فیکٹری ہے، ایسا کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ جا رہی ہیں تو اس کے اندر آپ کو اگر بہت ہی ضرورت ہے، مرد کی کمائی پر گھر نہیں چل رہا ہے، آپ کو جانا ہی پڑ رہا ہے، تو آپ ان شرطوں کے ساتھ ملازمت میں جا سکتی ہیں کہ آپ پورے پردے میں جائیں، پورے پردے کے ساتھ اور شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پر ملازمت کو انجام دے سکتی ہیں. یہ برکت والا جو معاملہ ہے یہ بے پردگی سے جو ملازمت کی جاتی ہے، بے پردہ ہو کر، بے حجاب ہو کر، اور اسی طرح سے جو بغیر ضرورت کے جو کام کیا جاتا ہے وہ، اور اسی طرح سے جہاں کا کام کرنا جائز نہیں ہے وہاں پر جو کام کرتے ہیں اگر وہاں پر ملازمت کی جاتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اور دوسرے کاموں میں برکت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. خلق لقب یہاں پہ لکھا تھا، حضور خلق یعنی خشوع خضوع جس کو کہتے ہیں. حضور خلق یعنی خلق کو، دل کو حاضر رکھنا، یعنی پوری دلجمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور پورا کانسنٹریشن کے ساتھ. حضور خلق کے معنی یہ ہے کہ پورا کانسنٹریشن دے کر دینے کے معنی آتے ہیں. اور خاص طور سے جو ہے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نماز پورے یکسوئی کے ساتھ حضور خلق کے ساتھ پڑھی جائے. تو حضور خلق کے معنی جو ہے کانسنٹریشن ہے، یکسوئی ہے، خشوع اور حضور ہے. اگر شوہر کے لیے عورت میک اپ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت سے، سجنا سورنا جائز ہے یا نہیں؟ سجنا سورنا ہے یا نہیں سورنا ہے؟ شوہر کے لیے عورت تیار ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو ام یمن ایمن نے بی بی جو ہے بی بی زینب کو آپ کے لیے تیار کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو میک اپ کرتی ہے یہ خالی وہ پاؤڈر لالی کا میک اپ ہے یا پھر جو ہے بیوٹی پارلر کا ہے؟ لالی میک اپ کا ہے تو یہ جائز ہے. گھر کے اندر کوئی عورتیں، کوئی سہیلیاں اگر وہ اس کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے دلہن کو، اور اسی طرح سے عورت خود سج رہی ہے، سنور رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، یعنی تیار ہو رہی ہے. سجنا میک اپ کا مطلب جو ہے وہ جو ہے تمام آئی لائٹس لگا کر، بھووں کو چھوٹا کر کے، اس کو کمالدار بنا کر، اور پنکھوں کو نکال کر، پنکھیں بڑی ہو گئی نکالنا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے زیادہ جو ہے کلر لگا کر، پاؤڈر لگا کر اپنے رنگ کو چھپانا، یعنی یہ ایک طرح کا فریب ہے. فقہ کرام نے لکھا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا جائز ہے، لیکن اس کو سجانے اور سنوارنے والا اگر کوئی مرد ہو تو ناجائز ہے. اگر وہ کہیں باہر جا کر کرا رہی ہو اور جس کے اندر اس کو بہت سے کام ایسے مکروہ کام کرنے پڑے تو وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ہے بھووں کو تراشنے کا ایک سلسلہ چلا ہے، آئی بروز، اس کو تراشا جاتا ہے. یہ تراشنا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھووں کو، آئی لائشز کو جو گدواتی ہیں یا اس کو جو ہے سنوارتی ہیں، اس کو بال کو نکالتی ہیں، تو نکالنے والی اور نکلوانے والی دونوں پر لعنت. اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو کمی پیشی کرتی ہے، تبدیلی لاتی ہے. تو یہ ہمیں جس طرح سے ہے، جو ہماری ایبروز جیسی ہے، ہم اگر اس کو بدلنے کی کوشش کریں اور اس کو باریک خبردار کرنے کی کوشش کریں تو یہ اللہ کی تخلیق میں یہ تبدیل لانے کی مترادف ہے، اور ایسا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو آواز دینے کے برابر ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سے جو ہے ہونٹ پر بال آ جاتے ہیں، تو یہ معمولی بال ہوتے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے کچھ سولوشن بھی ملتے ہیں جس سے وہ نکال سکتی ہے. تو ایسا جائز ہے. یعنی اگر ایسی تخلیق جو پیدائشی طور پر ایسی آ جائے جس سے لوگوں کو کراہت ہو سکے، یا پھر جو ہے جس سے خلقت میں تبدیلی آ جائے، اس کے لیے جو ہے اس کو بدلنا جائز ہے. یہ پلاسٹک سرجری میں آتا ہے کہ کسی کی ناک ایک دم بھرتی ہے یا ہونٹ کٹا ہوا ہے تو اس کو جو ہے سدھار سکتے ہیں، اس کی پلاسٹک سرجری کر سکتے ہیں. لیکن یہ میک اپ کے معاملے میں یہ بہت سے ایسے پاؤڈر، لالی پاؤڈر لگانے کا جواز ہے. پاؤڈر لگا سکتے ہیں، سرخی لگا سکتے ہیں، جو لائٹ جو ہے گالوں کو لگایا جاتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن بشرطے کہ وہ چکنی نہ ہو، وہ چمڑے پر بیٹھ جائے اور اس کو پانی نہ پہنچے، چمڑے پر گال پر پانی نہ پہنچے، تو ایسا لگانا جائز نہیں. کیونکہ جب وہ لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد وضو آدمی کرتا ہے، عورت کرتی ہے، تو اور جب تک اس کا پانی اس کے جسم کو نہ لگے تب تک اس کا وضو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم نے جو ہے کسی بہن نے جو ہے پاؤڈر لگا لیا، کریم لگا لیا، اور کریم جو ہے چہرے پہ ایسا لگایا کہ وہ چہرہ پورا چکنا ہو گیا. اب اس کے اوپر اگر وہ وضو کرتی ہے تو وضو کا پانی چہرے کو نہیں لگا، یہ جائز نہیں ہے، اس سے وضو ہی نہیں ہوا. اسی طرح سے ناخنوں پر پالش لگائی جاتی ہے، نیل پالش، اور وہ نیل پالش ایسی ہوتی ہے جو پانی کو جانے سے روکے، اور اس کے اندر جو ہے پانی کو روکنے کے لیے چیز اس کے اندر ملائی گئی ہے. تو اس طرح سے اگر نیل پالش لگائی جاتی ہے تو وضو بھی نہیں ہوا اور ایسا لگانا جائز بھی نہیں. ایسی چیز آپ لگا سکتی ہیں چہرے پر ہو یا ہاتھ پر یا پھر جو ہے بالوں پر، جس سے پانی کو نہ روکا جائے بلکہ اس کو کیا جائے. اور اسی طرح سے جو میک اپ کے بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگلے ہفتے جو ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید روشنی ڈالوں گا. میرا ایک مقالہ ہے، ایک تھیسس میں نے لکھا ہے پلاسٹک سرجری. اس موقع پر یہ تمام سوالات آئے ہیں کہ عورتوں کو مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں جائز. عورتیں جو مہندی، پرانی مہندی کا جھاڑ تھا اس کو لے کر پیستی تھی اور جو ہے اس کو لگاتی تھی، وہ تو جائز ہے. اور اسی طرح سے آج جو ہے کلر نکلے، اگر کلر میں کوئی ایسا جز ہے جو ملا ہوا ہے جو پانی کو روکتا ہے، اور ویسا کلر اگر ہاتھ پہ لگا لیا اور وہ اگر جلد پر پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے تو جب وضو کرتی ہے تو وضو نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ویسے کلر کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن ایسا کلر جو نیچرل ہے اور اس کو ہاتھ پہ لگانے کے بعد جو ہے وہ اب صرف رنگ چھوڑ جاتا ہے، اپنا اثر نہیں چھوڑتا، تو پھر جو ہے ویسا کلر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پہنچے تک کیوں نہ لگایا جائے. ایک میں آپ کو یہ کبھی سناؤں جس سے آپ کا جی خوش ہو جائے گا، آپ بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ اسی طرح کی کوئی ایک محفل تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اسی طرح سے پردے کے پیچھے سے کوئی عورت نے آپ کو کوئی ایک چٹھی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹھی کو لیا نہیں. اس میں کچھ لکھا ہوگا، ایسے کوئی سوال تھا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو لیا نہیں، وہ بچے کو. جب بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو کوئی خاتون نے چٹھی دی تھی، آپ نے اس کو لیا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. یعنی وہ دینے والا ہاتھ عورت کا ہے یا مرد کا ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، اسی لیے میں لے لی. پتہ نہیں کون ہے، کیونکہ دینے والا معلوم ہو تبھی تو وہ چیز کو لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ عورت کا یا مرد کا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عورتیں عام طور سے مہندی لگایا کرتی ہیں ہاتھ پہ. اگر وہ عورت کا ہوتا تو اس کے ہاتھ پہ مہندی رچی ہوئی ہوتی، لیکن مہندی نہیں تھی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا کہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے، اسی لیے میں نے نہیں لیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند تھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں. مہندی عورت کی زینت ہے، مرد کی نہیں. تمہیں لوگ تمہارے ہاتھوں کو لگاؤ اور تمہیں دیشوں کو لگا کر پیدا ہوگی.
उसे जबरदस्ती में लगाती, नहीं भी नको लगाओ को बोली तो नहीं रखा, इतना बीच में एक छोटा लगाओगी, एक 4 आने के होता, 1 रुपए के होता, बेचारे को गुनाह में शामिल करते। मेहंदी सिर्फ औरत के लिए जायज है, और बल्कि जो है मुस्तहब है। औरत को चाहिए कि जो है वो अपने हाथों को मेहंदी से सजाए रखे, ये उसकी जीनत है। इसी तरह से बॉर्डर लगाना है, ये भी उसकी जीनत है। इसी तरह से खुशबू, हल्की खुशबू, तेज खुशबू नहीं है कि आप यहाँ पे लगाए बैठी और रोड पे खुशबू आ रही है, जब बाहर निकले तो जो है पूरे बाजार में खुशबू है, ऐसे खुशबू से मना किया गया। हल्की खुशबू औरत इस्तेमाल कर सकती है, फूल लगा सकती है, फूल पहन सकती है। ये तमाम चीज़ें मैंने उस मकाले के अंदर लिखा है, इंशाल्लाह कभी आपको उसका मौका हो तो आप उसको पढ़ सकती हैं, या फिर जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर मैं उसमें चला बना बयान करूँगा। ये 8वां सवाल है कि शौहर और बीवी का रिश्ता, जबकि वो बाहर कारोबार मुल्क में हो तो क्या वो रिश्ता मुनक़ते हो जाता है? इस बात का डर है, ज़रा तफसील से कहिए। एक बात यह है कि शौहर और बीवी का रिश्ता जो इस्तवार होता है, यानी रिश्ता जो बनता है, ये अजनबी औरत, एक अजनबी मर्द, दरमियान में रीजा को कबूल होता है, एक वकील 2 गवाहों के साथ। तो वकील या फिर जो है औरत ये कहती है कि मैंने उसको अपने निकाह में दिया है, तो शौहर जब उसको कबूल करता है तो इनका निकाह बन गया है, इनका निकाह हो गया है, रिश्ता कायम हो गया। अब रिश्ता ये दोनों ही पर मुनहसिर है, ये दोनों ही तोड़ सकते हैं, तीसरा कोई नहीं तोड़ सकता। या तो बीवी की शिकायत पर टूट सकता है, या तो शौहर की शिकायत पर। बीवी खादी के पास जाए और ये कहे कि बरसों से मुझे इसने निकाह में रखा है, लेकिन इसका कोई फायदा मुझे नहीं है, न ये पैसे देता है, न ये खर्चा देता है, न ये खाना पानी देता है, कोई ख्याल नहीं रखता मेरा। जाकर शिकायत करती है तब खादी को ये इख्तियार है कि वो शरई उसूल को सामने रखकर उसके निकाह को तोड़े। और इसी तरह से शौहर भी वो खुद अपना निकाह तोड़ नहीं सकता, चाहे तो जो है वो तलाक दे सकता है या फिर जो है खुला का मुतालबा कर सकता है। और सिर्फ ऐसे ही रहने से निकाह नहीं टूटता, चाहे वो 20 साल हो चाहे 25 साल हो। अक्सर जो बाहर कारोबार कर रहे हैं या मुलाजिमत कर रहे हैं, तो वो इन शौहरों का निकाह उनकी बीवियों के साथ बाकी रहता है, जब तक कि ये दोनों आपस में कोई वाहिदा न कर ले कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा। जैसा हमारे पास है कि अगर कोई बीवी ये कहे कि अगर तुमने 1 साल के बाद तुम वापस नहीं आए तो मुझे इसका इख्तियार होना चाहिए कि मैं अपने ऊपर तलाक वाक़ कर लूँ। ये निकाह से पहले शौहर इसको तलाक का हक दे सकता है, या फिर जो है बाहर जाने से पहले कह सकता है कि अगर मैं 1 साल तक नहीं आया तो तुम्हारा कोई इख्तियार है, तुम उसके अपने ऊपर तलाक वाक़ कर सकती हो और दूसरा निकाह कर सकती हो। अगर ऐसा कोई माहिदा हुआ है तब ये रिश्ता टूटता है, वरना जो है कोई किसी कीमत पर ये रिश्ता नहीं टूटता। ये रिश्ता अटूट है और इसको तोड़ना भी नहीं चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर इसको विरोध भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको बाकी रखना चाहिए। 9वां सवाल, मेकअप करना जायज़ है? औरत बालों में सीधी बात निकालना जरूरी है या नहीं? लिपस्टिक लगाना जायज़ है या नहीं? बात तो आपके सामने आ गई है, मेकअप करना जायज़ है, लेकिन वो जायज़ जिसकी तफसील आपके सामने आई। औरत के लिए सीधी बात निकालना ये जो है ये सही तरीका है, और आमतौर से इसी को पसंद किया गया है, और उसको चाहिए कि वो सीधी मांग रखे। अगर वो टेढ़ी मांग निकालती है तो बहुत सी चीज़ें बड़ी बुरी औरतें कहती हैं कि सारे का सारा जब टेढ़ा हो जाता है, तू भी टेढ़ी हो जाएगी, वो भी टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए टेढ़ी मांग नहीं निकालना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई जो ऐसा करना चाहती है तो उसकी शरीयत में इजाज़त होनी चाहिए। वैसे जो अफजल है, जो सही तरीका है, वो सीधी मांग का है। लिपस्टिक लगाना जायज़, वो लिपस्टिक जो जिसमें आयल ना हो, यानी जो पानी को होठों तक पहुंचने से रोकती ना हो, ऐसी लिपस्टिक को आप हल्की सी जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका कोई उसके अंदर कोई नाजायज होने का कोई सवाल ही नहीं है। सूरह बकरा और सूरह माइदा आयत नंबर 172 में उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और
سور کا گوشت اور جس پر خدا کے سوائے کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا گیا ہے. تو اس میں سوال کیا ہے پوچھا نہیں گیا ہے، تو شاید اس کی تشریح مانگ رہی ہے. یعنی جو جانور مر جائے، مردہ جانور، یہ جائز نہیں. میتا یعنی جو مر گیا جو مردار ہے وہ جائز نہیں ہے، سوائے سمندر کی مچھلیوں کے. اور جیسا جو ہے خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے. قرآن کے اندر صراحتاً لکھا گیا ہے خنزیر کا گوشت کھانا حرام، خنزیر کا بیچنا حرام، اس کا خریدنا حرام، اس کے کھال کا بیچنا حرام، اس کے گوشت کا بیچنا حرام، اس کی چربی کا بیچنا حرام، اس کی چربی کو کسی اور چیز میں استعمال کرنا حرام، کوئی چیز میں اس کی چربی ملائی گئی ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام. یعنی خنزیر پورے کا پورا جو ہے حرام ہے. اور ایک جس پر خدا کے سوائے کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی جب ذبح کرنے کے وقت پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر صرف اتنا کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں اس جانور کو فلاں بزرگ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا اپنے مرشد کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا پھر کسی پیغمبر کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا کسی ولی اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو یہ جائز نہیں. اللہ ہی کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے. اگر یہ کہ 2 گھنٹے مرد حضرات بچوں کی دیکھ بھال کریں تو عورتیں اس مجلس میں اپنا پورا دھیان دے سکتی ہیں. آپ یہ بات مردوں کی مجلس میں کہیں تو بہرحال جو ہے آپ نے اچھی بات کہی ہے. یہ بات آپ خود جو ہے اپنے شوہروں کو بہت آہستگی سے اور بہت ہی ان کو سمجھا بجھا کر بات بتا سکتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اس وقت تو کر ہی رہے ہیں. آپ جب پھول مٹی کے پاس جاتی ہے، کسی کے گھر میں پھول مٹی ہوتی ہے تو آپ بچوں کو چھوڑ کر گھر میں جاتی ہیں تو مرد حضرات ہی سنبھالتے ہیں. آپ کسی دلہن کو پھول پلانے کے لیے جاتی ہیں یا عورتوں کا کوئی رسم ہوتا ہے وہاں جاتی ہے تو چھوڑ کر ہی جاتی ہے. میرا جو ہے مرد حضرات اتنے بھی سیلفش نہیں ہے تو وہ جلسوں میں چلے جائیں اور آپ کو جانے دو گے. انشاءاللہ جو ہے آپ کی بات مانیں گے. انشاءاللہ میں بھی یہ مردوں سے بات میں کہوں گا. انشاءاللہ آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس آیت پر تھوڑی وضاحت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل بھر گیا ہوگا. اگر بھر گیا ہے تو بات ختم کریں، لیکن اگر نہیں بھرا ہے تو آپ خاموش رہیں. آل عمران میں کہا گیا کہ مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ مطلب اس کا دوست کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اپنا دوست کا مطلب اپنا ہمراز، یعنی جو اپنے رازوں کا جو امین ہوتا ہے اس طرح سے کہتا ہے. یعنی کافروں پر اپنا بھروسہ مت کرو، یعنی ان پر بھروسہ نہ رکھو، ان کو اپنے راز کی باتیں نہ بتاؤ. ویسے جو ہے خدمت خلق کا یا پھر جو ہے اوروں کے ساتھ میں رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پہلے انسانیت ہے، انسانیت ہی کے بعد دین آتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اس کا سلوک کر سکتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے. اس کے اندر کافر مومن کی کوئی قید نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو اپنے گھروں میں بلانا اور پھر جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو کھلانا پلانا اور اسی طرح سے ان کے مصیبت میں کام آنا ہے، ان کی پریشانی میں ساتھ دینا، ان کی الجھنوں کو سمجھانا. یہ سب جو ہے ہم کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ہم ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے راز ان کو نہ بتائیں. اور جو دین کے معاملات آتے ہیں اور جب دین کا معاملہ آتا ہے، عبادت کا معاملہ آتا ہے، ایمان کا معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. بلکہ کہا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ایسے کافروں سے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو. میرا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنی دوستی تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے اپنے مسائل کو شیئر نہیں کر سکتے. آج کل عربی مدرسے بہت زیادہ کھل گئے ہیں. ہم کسی مدرسے میں جائیں، اہل حدیث کا مدرسہ، اس مدرسے میں بچوں کو تعلیم دلانا کہاں تک صحیح ہے؟ مدرسوں میں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہو تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے.
لیکن آج کل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کی حدیث کی تعلیم کم، اپنے فرقے کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے. آج ہم اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہے ہیں. اب جہاں کہیں بھی آئے کوئی اسلام کی بات نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ اہل حدیث صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم مذہبی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ تبلیغ جماعت والا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ دیوبندی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ سنی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ بریلوی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ شیعہ صحیح ہے، سنی صحیح ہے. یعنی ہم اپنے اپنے مسلکوں کی تبلیغ میں لگے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مسلک پر رہیں لیکن تبلیغ اسلام کی کریں. صرف قرآن کی تعلیم ہو، صرف حدیث کی تعلیم ہو، دوسرا کچھ نہ سکھایا جائے. کچھ نہ کہا جائے کہ آپ جو ہے اس مسلک پر چلتے ہیں تو وہ غلط ہے، آپ اگر ان کی بات مانتے ہیں تو وہ غلط ہے، ہماری صحیح ہے. یہ مت کہیں، صرف قرآن کی بات کہیں اور حدیث کی بات کہیں. ایسے مدرسوں کو آپ بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ جو ہے ہمارے پاس بھی مدرسہ چل رہا ہے معہد یعقوب، انشاءاللہ اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے آیا تھا. تو میں جو ہے اس سلسلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مدرسے میں ہمارے مدرسے بچوں کو بھیج سکتی ہیں، لیکن ایسے مدرسے میں بھیجیں جہاں پر صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے سکھایا جاتا ہے کہ فلاں مرشد ایسے ہیں، فلاں مرشد ایسے ہیں، فلاں میاں ایسے ہیں، فلاں میاں ایسے ہیں. یعنی وہاں پر تفریح سمجھائی جاتی ہے. تو ایسے مدرسے بھی جو ہے زہر کا کام کر رہے ہیں. آپ ایسے مدرسوں سے بچیں اور ان مدرسوں سے بچیں جہاں پر اہل حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے آپ وہاں پر بھیجیں، دعائیں دی جائیں وہاں پر بھیجیں. سجدے سہو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سجدے سہو میں عام طور سے حدیث میں آیا ہے، اللہ شاہ آیا کہ وہی جو سجدے میں عام طور سے پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. آپ اسی کو پڑھ سکتے ہیں. میرا یہ 14 سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں. اب میں اس جلسے کے ناظم سے کہوں گا بلکہ ناظمہ کہ وہ 8:55 ہے. شاید آپ نے چائے بھی پی لی ہوگی، بسکٹ بھی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوگا اور شیر بھی آپ کے ساتھ تقسیم ہو رہی ہے. اسٹڈی سرکل کے بارے میں جو والنٹیئرس کا میں نے کہا تھا تو اس کے بارے میں 5 یا 7 یا 9 کوئی ایکٹیو نوجوان لڑکیاں ہو تو بہتر ہے. تو آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اس کا نام اور نمبر بنا دیں. مدرسہ النساء عورتوں کے مدرسے کے سلسلے میں آپ مشورہ کر لیں تو اس کا کیا ہوتا ہے. اور برائٹ فیوچر اسکول جو کیا کے سلسلے میں جو داخلوں کا بتایا گیا آپ اس سلسلے میں بھی بات کریں انشاءاللہ. تو ہمارا جو ہے اگلا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو اس سلسلے میں ہم لوگ مزید اعلان کریں گے. لیکن یہ انشاءاللہ والی 17 کو یہ ہمارا اگلا پروگرام ہوگا. اس پروگرام میں آپ انشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ شریک ہوں اور آپ تمام تشریف لے کر آئیں. ابھی سے آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ دعوت کے محل تک پہنچائیں. اس سے پہلے 2 چیزیں ہیں جو میں آپ میں بیان کر رہا ہوں. باہر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں سب سے آخری والا بورڈ اس پر ایک چیز لگی ہوئی ہے. ایک وہاں پہ ایک پیپر لگا ہوا ہے جس کے اندر ایک تفصیل موجود ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقلۃ النساء قابل ہے مضبوط نگاری ایسے رہنے. عقلۃ النساء کی جانب سے صرف عورتوں کے لیے مقابلہ رکھا گیا ہے. یہ مقابلہ ایسا ہے کسی بھی عمر کی عورت اس مقابلے میں حصہ لے سکتی ہے. مضمون چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں کم از کم 3 A4 سائز کے پیپر پر مشتمل ہونا چاہیے. اردو یا انگریزی زبان میں مضمون ہونا چاہیے. مضمون بھیجنے کی آخری تاریخ 13 فروری ہے. پہلے 3 نمبر پر آنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے جو 17 تاریخ کے جلسے میں دیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، آپ ہی کو دیا جا رہا ہے. عنوان اور سب میں مضمون نگاری کے لیے پہلا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام. اسلام میں عورت کا مقام. اور دوسرا عنوان ہے معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کردار. یہ 2 میں سے کسی ایک پر آپ لکھ سکتی ہیں چاہے انگلش میں یا پھر اردو میں. تو یہ 13 تاریخ کو آخری تاریخ ہے. 13 تاریخ کم از کم 3 پیپرز پر
ایئر فورس اس کے پیپر بڑے مشکل ہونا چاہیے. عمر کی کوئی قید نہیں, کوئی بھی اس کو لکھ سکتی ہے بشرطے کہ اس قانون ہو. اور دوسرا سلسلہ جو ہے اس میں معلومات میں اضافے کے لیے دینی معلوماتی کوئز مقابلہ. سوال نمبر 1, لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ یہی پیپر وہاں پر بورڈ پر لگا ہوا ہے, آپ بعد میں دیکھ سکتی ہیں. لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ الف جس کو پڑھا جائے, بے جس کو گھر میں برکت کے لیے رکھا جائے, جیم جس کو پڑھ کر بیماری کے علاج کے طور پر کیا جاتا ہو. لفظ قرآن کے کیا معنی ہے؟ دوسرا سوال, قرآن کی پہلی آیت کہاں ہوتی؟ غار ثور میں, غار حرا میں, جبل رحمت پر. تیسرا سوال, قرآن کو کس نے نازل کیا؟ جبرائیل نے, اللہ تعالیٰ نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چوتھا سوال, قرآن کو کس بات میں نازل کیا گیا؟ لیلۃ القدر میں, لیلۃ البراءت میں, لیلۃ المعراج میں. قرآن کس پر اتارا گیا؟ پہاڑوں پر, انسان پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. شرائط اپنے جوابات کے ساتھ پیپر میں ایک طرف اپنا پورا نام, اپنے والد کا نام, پورا پتہ, موبائل نمبر اور اپنی جماعت کا نام لکھیں. یہ جو کوئز ہے مضبوط نگاری ہر عمر کے لیے ہے, ہر عمر کے لیے ہے, لیکن یہ کوئز صرف 5ویں جماعت سے PUC کی طالبات حصہ لے سکتی ہے. جوابات بھیجنے کی آخری تاریخ 10 فروری 2016 ہے. اول روز قرآن کے ذریعے آنے والوں کو انعامات اگلے پروگرام میں دیے جائیں گے. اس معلوماتی کوئز میں 5ویں جماعت سے PUC کی طالبات حصہ لے سکتی ہیں. اس کی تفصیل آپ وہاں پر جنہوں نے نظامت کی ہے جلسے کی اور جو ناظمہ ہیں اس سے آپ لے سکتی ہیں. میرا جو ہے اب اس وقت آپ یوں سمجھیے کہ جلسے کا اختتام ہوتا ہے اور شکریہ کی باری ہے. اور شکریہ آپ نے مجھے ادا کرے گا وہاں پر انشاءاللہ. اور شکریہ کے بعد آپ تمام حضرات سے بہت دیوانہ گزارش ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا. اور وہ شکریہ کے بعد 9:15 بجے آپ یہ مسجد کا نیچے کا حال خالی کر دیں گی 9:15 بجے سے پہلے اور مسجد کے اوپر کے حصے میں چلی جائیں جہاں پر نماز عشاء پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ, اور عشاء کے بعد آپ اپنے گھروں کو لوٹ سکتی ہے. آپ تمام حضرات 9:15 سے پہلے اس حال کو خالی کر دیں اور پھر جو ہے اوپر کے حصے میں چلے جائیں, وہاں پر جو ہے سنت ادا کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء 9:30 بجے ہوگی اور اس کے بعد آپ گھروں کو تشریف لے جا سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر واسب الجزا. آپ تمام حضرات کو ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا, اور پھر اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس مضمون کو آپ مضبوط کریں, اس حوصلے کو آپ قائم کریں. آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کے مختلف پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر اس کو آگے بڑھا کر آپ جو ہے ایک پلیٹ فارم آپ تیار کریں اپنی عورتوں کا. یہ تمام پلیٹ فارم آپ ہی کا ہے, میں صرف آپ کے سامنے آ رہا ہوں. انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ صرف آپ ہی کا پروگرام اس میں چلے گا. اس میں آخر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ 9:15 بجے سے پہلے اس جگہ کو نیچے کے حال کو خالی کر کے اوپر پہنچے اور 9:30 بجے 9:15 بجے اذان ہوگی, 9:30 بجے انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی. اب جو بھی شکریہ جن کے ذمہ ہیں وہ شکریہ ادا کریں اور اس مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان فرمائیں. یہ میں